طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم سبق طارق بن زیاد کی ریڈنگ کریں گے، تو چلیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد کا شمار ان مسلم فاتحین اور سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین اندلس ہیں۔ ان کی فتح سے اسلام یورپ کی سرزمین پر پہنچا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 680 میں پیدا ہوئے۔ آپ اموی دور میں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے اور فوجی خدمات پر مامور تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں طنجہ اور سبتہ کو فتح کرو۔ موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کو فتح کیا اور اس کا نظم و نسق طارق بن زیاد کے سپرد کر دیا۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اسپین کی بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا۔ اس وقت اسپین میں ایک ظالم عیسائی حکمران راڈرک مسلط تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا، یعنی تیار ہو گیا۔ اسپین کے عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر اسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کر دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو 7,000 کا لشکر دے کر اسپین روانہ کیا۔ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے راستے اسپین کے جنوبی ساحل جبل الطارق پر اترے، جو آج کل جبر الٹر کے نام سے مشہور ہے۔ اسپین کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج کے لے کر طارق بن زیاد کے مقابلے میں آیا، تاہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی مدد سے مزید 5,000 مجاہدین روانہ کیے۔ اس طرح طارق کی جو فوج تھی وہ 12,000 کے لشکر پر مشتمل تھی، یعنی کہ اس کے لشکر کے اندر 12,000 مجاہدین تھے۔ جب طارق کی فوج اسپین کے ساحل پر اتری تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک اچھی طرح سوچ لے، یہ مہم جوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم یہاں کے راستوں سے واقف نہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، جنگی سامان بھی تھوڑا ہے۔ تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن ایک بھی مسلمان واپس جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر آپ نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم یہ اٹھایا کہ حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ کشتیاں جلانے کا مقصد کیا تھا بھلا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ سپاہیوں کے دل میں واپسی کی امید ختم ہو جائے اور وہ بہادری اور دل سے اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اور اس موقع پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دشمن تمہارے آگے اور سمندر پیچھے۔ خدا کی قسم، عزم و ہمت اور استقلال کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ سنو، میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو، اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے میں زمانہ دراز تک عیش و راحت سے رہو گے، یعنی کہ دیر تک آپ راحت اور سکون سے رہیں گے۔ تم اس جزیرے میں کلمہ حق بلند کرنے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے میں سے کسی عاقل و دانا آدمی کو، یعنی کسی عقل مند آدمی کو امیر چن لینا، اور مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے دریغ نہ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینی پڑے تو دے دینا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور اس وقت تک لڑنا جب تک فتح نصیب نہ ہو جائے۔ طارق کے خطبے نے مسلمان سپہ سالاروں کے دلوں کو گرما دیا، یعنی کہ ان کے اندر جوش پیدا کیا اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد کی ایک ایسی امید اور ایک ایسی کرن جاگی کہ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دریائے گوٹا لیٹ کے ساحلی مقام شریش میں ہوا
گھمسان کی جنگ ہوئی اور بالآخر طارق بن زیاد محض ایمانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قلیل لشکر یعنی کہ تھوڑے سے لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے، یعنی کہ بہت ڈھیر سارا لشکر جس میں بہت زیادہ آدمی ہوں اس کو کہتے ہیں کثیر لشکر پر غالب آ گئے، یعنی کہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا انہوں نے۔ اس فتح سے اسپین کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی جو صدیوں برقرار رہی اور یورپ میں اسلامی ترقی کے راستے کھل گئے۔ یہ تھی بیٹا آج کی ہماری ریڈنگ طارق بن زیاد کی۔ تو آپ نے اس میں ایسا ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، بار بار اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کریں گے اور سبق کو ذہن نشین کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔